للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اور آپ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں شریک ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ آج کی اس محفل میں بہت اہم اور ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد اس امت میں اور اگلی تمام امتوں میں سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ کوئی اگر یہ کہیں کہ میں سنی ہوں اور میرا دل مانتا ہے کہ میں عمر کو ابو بکر سے افضل مانوں، یا میرا جی یہ کہتا ہے کہ میں عثمان کو افضل مانوں، یا میرا جی یہ کہتا ہے کہ میں علی کو افضل مانوں، تو سنی رہ کر کے اس کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کو سنی رہنا ہے تو اس کو اس عقیدے کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ فضائل کے باب سے نہیں ہے، یہ قطعیات کے باب سے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ کو چھوٹ دی گئی ہو کہ ٹھیک ہے آپ فلاں حافظ صاحب کو زیادہ مانتے ہیں تو مانیں، فلاں کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں۔ یعنی جیسے میں ہوں، حافظ صاحب ہے، بھئی کسی کے محبت کسی سے زیادہ ہے، کسی کو کسی سے کم ہے، تو اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی کو افضل مانیں، کسی کو غیر افضل مانیں، مگر یہاں ہماری سوچ پر اور فکر پر نہیں چھوڑا گیا کہ آپ کا جی کیا چاہتا ہے۔ آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ کو اگلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل صرف ابو بکر صدیق کو ماننا ہے۔ یہ ہمیں پابند کیا گیا اس چیز کا۔ اگر کوئی اس کا خلاف کرے گا وہ سنی نہیں ہے، اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو وہ سنی نہیں ہے، پھر وہ جو ہو جائے وہ ہو جائے۔ اب دیکھو یہاں پر جو خاص بات ہے نا کہ اس عقیدے کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل ذات ہے، اس کو سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ، سب سے زیادہ دلائل کے ساتھ، سب سے زیادہ قوت کے ساتھ جس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس ذات کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں، مسجد کے منبر پر، عوام کے جلسوں میں، مریدین کی محفل میں، شاگردوں کے مجمع میں، ہر جگہ بار بار تکرار کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ اس امت تک پہنچایا ہے۔ تو ہمیں ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ ہمیں مولا علی نے یہ سبق پڑھایا، ہمیں مولا علی نے یہ سبق پڑھایا۔ اب دھیان دینا کہ اس افضلیت کی دلیلیں کیا ہیں۔ میں چند دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے جو درس نظامی میں دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، نور الاظہار۔ اس میں باب ہیں الاحق بالامامت، امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، مصلی پر کون کھڑا رہے گا۔
تو اس میں درجہ بدرجہ لکھا گیا ہے کہ آدمی ایسا ہو تو وہ امامت کا حقدار ہے، اور اگر ایسے کہیں ہیں تو پھر ایسا ہو، اور پھر ویسے بھی کہیں ہے تو پھر ایسا ہو۔ ایسی صفتیں بیان کی گئی، کیسی؟ فَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، زیادہ علم والا حاضرین میں، موجودین میں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اگر علم میں سب برابر ہیں یا کہیں ایک جو ہے وہ علم میں برابر ہیں تو پھر کہتے ہیں ثم الأقرأ، پھر جو زیادہ قرات کا علم رکھتا ہے وہ حقدار ہے مصلی کا امامت کو۔ ثم الأورع، اگر قرات میں بھی سب برابر ہے، ثم الأورع تو پھر زیادہ پرہیزگار، اور ثم الأسن، اگر پرہیزگار بھی کئی ہیں، ثم الأسن، پھر ان میں جو زیادہ عمر والا ہے وہ زیادہ حقدار، عمر والے بھی کئی ہیں، ثم الأحسن خلقا، تو پھر جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے، اخلاق بھی کہیں ایک جیسا ہے، ثم الأحسن وجہا، تو پھر جس کا چہرہ اچھا ہے۔ اور یہ میں سے ہر ایک کی جو وجہ ہے نا، یہ اورا، اقرا، اعلم، اس کا مطلب کیا ہے نا، وہ حضور صدر الشریعہ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو یہاں احسن وجہن ہے نا، میں پڑھتا تھا تو میں نے کہا یہ کیا مطلب ہوگا، احسن وجہن زیادہ خوبصورت، تو حضور صدر الشریعہ نے فرمایا زیادہ خوبصورت کا معنی ہے تہجد کا پابند، کیونکہ جو تہجد گزار ہوگا اس کے چہرے پر اللہ حسن پیدا کر دے گا۔ ایک ایک کی وجہ صدر الشریعہ نے ذکر کیا، جو تفصیل چاہتا ہے وہاں جائے۔ ثم الاحسن وجہن، پھر جو زیادہ خوبصورت ہے، اور خوبصورتی میں بھی کہیں ایک ہے تو ثم الاشرف نسبا، جس کا نسب شرافت والا ہے۔ ثم الاحسن صوتا، شرافت نسب والے بھی کہیں ہیں تو احسن صوتا، جس کی آواز زیادہ خوبصورت ہے۔ ثم الانظف صوبا، آواز خوبصورت والے بھی کہیں ہیں تو ثم الانظف صوبا، وہ آگے بڑھے جس کا لباس زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس میں بھی کہیں ایک جیسے ہیں تو اب فرمائے گا فَإِنِ اسْتَوَوْا، اگر اس میں بھی ایک جیسے، یعنی سارے جتنے وصف بیان کیے ان سب میں ایک جیسے کئی لوگ ہیں تو کرو کا فرمایا گیا اب یہاں قرآن دازی کرو، چٹھی ڈالو، یا پھر زیادہ لوگ جس کے امام بنانے پر متفق ہو اس کو آگے بڑھاؤ۔ اب تھوڑی دھیان دیں گے آپ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں امام کو رکھنے کے لیے انٹرویو جو لوگ لیتے ہیں، کیا انہیں یہ صفتیں پتہ ہیں کہ امام کی یہ صفتیں دیکھ کر ہم اسے امام رکھیں؟ یہ دنیا میں آپ نے کسی جگہ ایسا معاملہ دیکھا ہے کہ جج کی کرسی پر وہ بیٹھا ہو جس کو جج کی جیمز کا بھی علم نہیں؟ ہیڈ ماسٹر کی کرسی پر آپ نے کسی ایسے کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جس کو 12 کھڑی ک کھ بھی لکھتے ہوئے نہ آتا ہو؟ دیکھا ہے؟ ایک مسجد اور مدرسہ ایسا ہے جہاں ایسے لوگ براجمان ہیں جنہیں پہلا کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اور ایسے لوگ سلیکٹ کرتے ہیں نبی کے وارثوں کو کہ ہم کہیں گے تو آپ امامت پر آئیں گے۔ یہ اہل سنت کی کمزوری کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ اگر آپ میری سمجھ سے محسوس کریں، اہل سنت کا سب سے بڑا مرکز پیغام پہنچانے کا مسجد ہے، اور وہاں ہی حق بولی بولنے نہیں دی جاتی۔ کیوں بولنے نہیں دی جاتی؟ براجمان ایسے لوگ ہیں جنہیں دین کا پتہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایسے لوگوں کی یکسر برائی نہیں کر رہا۔ ان لوگوں نے، چلو کوئی کہے گا کہ مولانا چلو آپ مولوی تو آج پیدا ہوئے، یہ بوڑھے لوگ سالوں سے جنہوں نے سنبھال کر رکھا ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے سنبھال کر رکھا ہے، مگر جب اہل مل جائے تو اہل کو اس کا حق پہنچا دیا جائے۔ آپ نے سنبھال کر رکھا، اس پر اجر و ثواب ملے گا، مگر اہل مل جائے، اس منصب کا حقدار مل جائے تو پھر آپ وہ منصب اس کے حقدار کو پہنچا دیں تاکہ وہ اس کے علم کے مطابق اس منصب کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو خیر یہ مسئلے ہر جگہ کے ہیں جس میں سنیت کی کمزوری کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ وہابیت، بدعقیدگیت، سلفیت، اہل حدیثیت مضبوط اس وجہ سے ہیں کہ ان کی مسجدوں اور مدرسوں کے جو لیڈر ہیں وہ بڑے پکے ہیں، ان کے اصولوں کے پابند ہیں، اگرچہ وہ جھوٹے ہی صحیح مگر ہے تو اپنے اصولوں کے پابند۔ جی اب میں اس پر بڑی بات کر سکتا ہوں مگر میں موقع نہیں ہے، وقت خیر بڑے معاملات ہیں، مگر میں یہاں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں
کہ یہ ساری صفتیں جس میں ہو تو جو زیادہ ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا، اور سب برابر ہو تو چٹھی ڈالی جائے، یا پھر چٹھی نہ ڈالی جائے تو جس پر زیادہ لوگ اتفاق کرے وہ امام بنے۔ مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں معراج کی رات از آدم تا عیسیٰ ہر نبی جمع ہے، اور نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اب یہاں مصلی پر کون آگے بڑھے؟ اللہ نے حکم دیا جبریل آج میں ان نبیوں پر بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اچھی طرح خود جانتے ہیں کہ افضل کون ہے تم میں۔ اللہ نے جبریل کو کہا جبریل میرے حبیب کا ہاتھ پکڑو اور مصلی پر کھڑا کرو۔ جبریل علیہ السلام نے دست مبارک تھاما اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر مانے بھید، راز۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے۔ جو نبی آگے سلطنت کر چکے تھے وہ پیچھے دست بستہ کھڑے تھے، تو بتا دیا گیا کہ اول و آخر کا معنی کیا ہے۔ یہی نبی اول ہے جو مصلی پر ہیں، اور یہی نبی آخر بھی ہے جو مصلی پر ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ جب 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں، توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا، کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں اللہ کو اپنے محبوب کو سب سے افضل ظاہر کرنا ہوا تو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اور جب حضور نے 1,24,000 کم و بیش اپنے صحابہ میں سب سے افضل ظاہر کرنا ہوا تو سرکار نے ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ سمجھ آئی بات؟ ادھر حضور کو اللہ نے مصلی پر کھڑا کیا اور افضلیت کا اعلان کر دیا، تو چونکہ حضور بھی تو اپنے رب کے رازدار ہیں، جو رب نے طریقہ اپنے حبیب کو دیا، حبیب نے وہی طریقہ اپنے صحابہ کو دیا۔ ادھر مصلی پر نبیوں کے امام کو کھڑا کر کے افضلیت کا اعلان قدرت نے کیا، ادھر حضور نے ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر کے ابو بکر کی افضلیت کا اعلان فرما دیا۔ ابو بکر صدیق میری امت میں سب سے افضل ہے۔ اچھا یہاں دھیان سے بات سنیے، میں استدلال پیش کر رہا ہوں، اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی طبیعت ناساز ہوئی دنیا سے وصال فرمانے کے چند دنوں پہلے، تو حضرت بلال بارگاہ رسالت میں حضور اذان دے دوں؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اذان دے دیجئے۔ اذان دی، پھر واپس آئے، حضور اب نماز کون پڑھائے گا؟ سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اور سارے حاضرین سے فرمایا مورو ابا بکر ان یصلی بالناس، اے جتنے لوگ بیٹھے ہو اب میں مسجد نہیں جا پا رہا ہوں تو میری طرف سے حکم دو کہ ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، حضور ابو بکر تو بہت نرم دل ہے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو آپ کی جدائی میں اتنا روئیں گے کہ لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے، تو مر عمر، حضور آپ عمر کو حکم دے دیں، عمر نماز پڑھا دیں۔ سرکار کے سامنے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ درخواست کی تو سرکار نے پھر کہا ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو عائشہ صدیقہ نے جب دوسری بار بھی حضور کا یہ حکم سنا تو اب سیدہ حفصہ کے پاس گئی عائشہ صدیقہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، سیدہ حفصہ کے پاس گئے اور دونوں نے مل کے پھر وہی بات کی حضور کو کہ حضور آپ ابو بکر کو نہیں عمر کو کہو۔ اب سرکار نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا موری ابا بکر فلیصلی بالناس فإن کن لصواحب یوسف،
جاؤ جا کر کے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، تم یوسف والی عورتیں نہ بنو، تم یوسف والی عورتیں نہ بنو۔ یوسف والی عورتیں بننے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ اے عائشہ اور حفصہ، تم دونوں جو کہہ رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تمہاری زبان پر کچھ ہے، تمہارے دل میں کچھ ہے، کیونکہ تم دونوں جو میری بیویاں آئی ہوں، تم جانتی ہو کہ ابو بکر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ حضور وصال فرما گئے، تو تمہاری زبان پر تو یہ ہے کہ ابو بکر نرم دل ہے اس لیے ہم نہ کھڑا کرو، مگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ ابو بکر کھڑے ہو گئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا حضور وصال فرما گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جو عورتیں تھیں نا مصر میں، وہ بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے تم یوسف والی عورتیں نہ بنو۔ اب سرکار نے جب اتنا سختی سے آرڈر حکم دے دیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا گیا۔ اب دیکھو اس پر یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے اس کو۔ اب دیکھو یہ ہیں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابن عساکر دارقطنی وغیرہ سب نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، فتح رضویہ شریف کے 28ویں جلد میں۔ حضرت مولا علی کے زمانے خلافت میں، یعنی جب کہ ابوبکر صدیق بھی پردہ فرما گئے، عمر عثمان بھی پردہ فرما گئے، مولا علی خلافت پر تھے، اس وقت کی بات ہے۔ مولا علی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اعہد عہدہ الیک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، اے علی کیا یہ کوئی عہدہ اور قرارداد حضور کی طرف سے ہیں؟ یعنی ابو بکر کو جو آپ لوگوں نے خلیفہ چن لیا، اے علی آپ سب صحابہ نے مل کر ابو بکر کو جو خلیفہ بنا لیا، یہ خلیفہ بنانے کے بارے میں حضور کا کوئی وعدہ لیا گیا تھا حضور نے کہ انہیں خلیفہ بنانا؟ ام رأی رأیتہ، یا یہ تمہارا مشورہ تھا کہ تم نے مشورے سے انہیں خلیفہ بنایا؟ یہ کیا تھا؟ حضور نے وعدہ لیا تھا کہ ابو بکر پہلے خلیفہ بنیں گے، یا یہ تمہارا آپس کا مشورہ اور اتفاق تھا؟ کیا تھا؟ تو حضرت مولا پاک فرماتے ہیں بل رأی رأیتہ، بلکہ یہ ہمارا مشورہ تھا، ہمارا اتفاق تھا، سارے صحابہ کا اجماع تھا۔ اب ابو بکر صدیق حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ الی فی ذلک فلا، اے سوال کرنے والے، اگر تو اس غرض سے پوچھنے آیا ہے کہ حضور نے اپنے بعد خلیفہ ہونے کا مجھ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ حضور کے بعد میں حضور کا ڈائریکٹ خلیفہ، اگر ایسا تو پوچھنے آیا ہے فلا، تو حضور نے ایسا مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا، حضور نے مجھ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں لیا کہ علی میرے پردہ فرمانے کے بعد تو میرا خلیفہ ہوگا بلا فصل، ایسا حضور نے مجھ سے وعدہ نہیں لیا۔ اب مولا علی اپنی صفائی دے رہے ہیں، چونکہ پوچھنے مولا علی تو باب مدینۃ العلم ہے، پوچھنے والا پوچھ کے آ رہا ہے، پیچھے مقصد کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، وہ کس غرض سے پوچھ رہا تھا اس کا جواب بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا واللہ لئن کنت اول من صدق بہ فلا اکون اول من کذب علیہ، سن میں نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا۔ مولا علی فرماتے بچوں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ میں نے پڑھا، تو اگر پہلا کلمہ پڑھنے میں میں ہوں تو حضور کے اس وعدہ اگر ہوتا میرے بارے میں کوئی تو جھٹلانے والا میں پہلا نہ بنتا۔ اگر حضور نے بلا فصل حضور کے فوراً بعد میرے خلیفہ ہونے کا وعدہ کیا ہوتا تو میں پہلا کلمہ پڑھنے والا علی پہلا جھٹلانے والا نہ بنتا۔ اب آگے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اب فرماتے ہیں کہ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے حضور نے وعدہ لیا ہے تو سنو، اگر میرے پاس حضور کے فوراً بعد خلافت کا وعدہ ہوتا تو میں ابو بکر و عمر کو کبھی حضور کے منبر پر قدم نہ رکھنے دیتا۔ میں ہوں علی، علی ہے حیدر کرار،
علی ہے لا سیف الا ذوالفقار، علی ہے لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ علی شیر خدا ہے، علی اسد اللہ الغالب ہے۔ مولا علی فرماتے اگر میرے پاس کوئی وعدہ ہوتا تو میں ابو بکر و عمر کو حضور کے منبر پر قدم نہ رکھنے دیتا، اور میرے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو میں اپنی اس سر پر رکھی ہوئی چادر ہی سے ان دونوں کو منبر سے اتار دیتا اگر حضور کا وعدہ ہوتا میرے بارے میں، مگر میں علی خود تمہیں اس بات کو بتاتا ہوں۔ کیا؟ اب وہ سنو، مولا علی فرماتے اب میں تمہیں خود اس بات کو بتاتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یقتل قتلا ولم یمت فجاءتا، کہ سرکار کا انتقال نہ تو سرکار میدان میں شہید ہوئے اور نہ سرکار اچانک دنیا سے گئے۔ یعنی کوئی آدمی شہید ہو جائے جنگ میں تو ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کو کچھ وصیت کرنی تھی مگر کر نہ سکا، شہید ہو گیا کوئی بھی آدمی، یا کوئی آدمی اپنے بیٹوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اچانک موت آ گئی تو کچھ کہہ نہ سکا۔ مولا علی فرماتے ہیں سرکار نہ تو شہید ہوئے اور نہ، یعنی شہادت سے جو حکم ہے میں وہ اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں، سرکار شہادت کا درجہ بھی سرکار کو ملا ہے، وہ زہر کھانے کی وجہ سے جو کھلایا گیا تھا یہودی کے گھر، مگر اچانک شہادت نہیں ہوئی، نہ اچانک سرکار وصال فرما گئی۔ فَمَكَثَ فِي مَرْضِهِ أَيَّامًا، سرکار بیماری کے دنوں میں کئی دن تک رہیں، کئی راتوں تک رہیں۔ یأتیہ المؤذن، مؤذن حضور کے پاس آتا تھا، فیؤذنہ بالصلاۃ، اور اذان نماز کے لیے اجازت مانگتا تھا۔ فیأمر ابا بکر فیصلی بالناس، اور جب بھی حضور کے پاس نماز کے بات کرتے حضرت بلال، سرکار ہر بار کہتے ابو بکر کو کون نماز پڑھائے۔ یہ دیکھو مولا علی، اب مولا علی فرماتے ہیں فیصلی بالناس، تو ابو بکر نماز پڑھاتے، وہو یرا مکانی، حالانکہ جب حضور ابو بکر کو نماز کا آرڈر دے رہے تھے تب میں حضور کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوتا تھا، وہو یرا مکانی، اس وقت میں حضور ہی کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں ثم یاتیہ المؤذن، پھر مؤذن آتا، فیؤذن بالصلاۃ، سرکار پھر اسے اذان کی اجازت دیتے، فیامر ابا بکر، پھر ابو بکر صدیق کو حکم دیتے وہ نماز پڑھاتے، حالانکہ سرکار مجھے جانتے تھے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں لقد ارادت امرأۃ من نسائہ ان تصرفہ عن ابی بکر، اور ہاں اے سوال کرنے والے، حضور کی بیویوں میں سے کئی بیویوں نے یہ معاملہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے مشورہ بھی دیا تھا۔ یہ مولا علی اپنے زمانے خلافت میں یاد دلا رہے، اے پوچھنے والے تو وہاں نہیں تھا مگر میں تھا، میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ ہے سچے امانت دار، یہ ہے حضور کے وعدوں کے پابند، اور ہم ہیں ان سے محبت کرنے والے۔ ہم کسی ایسی محبت کو نہیں مانتے کہ محبت بھی ذات سے کریں اور ان کی بات بھی نہ مانیں۔ ہم مولا علی کے وہ پیار کرنے والے جو ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے پوچھنے والے تو وہاں نہیں تھا، میں وہاں تھا۔ ہر بار مؤذن آتا حضور ابو بکر کا کہتے، اور پھر معاملہ یہ ہوتا کہ میں وہاں موجود ہوتا، اور حضور کی کئی بیویوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور ابو بکر کو اجازت نہ دے، کسی اور کو دیں۔ اب مولا علی کا فیصلہ سنو، آخری باتیں تو میں اتنی لے کے آیا ہوں کہ گھنٹوں لگ جائیں، یہ تو ابھی میں نے صرف 2 صفحے پڑھے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ فابا و غضبا، ان عورتوں نے جو مشورہ دیا تھا اس پر حضور نے انکار بھی کیا اور ناراض بھی ہوئی کہ ایسا مشورہ مجھے نہ دو۔ سرکار نے، مولا علی فرماتے فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب سرکار کا وصال ہو گیا اسی عالم میں کہ یہ سرکار کچھ اشارے ہمیں دے گئے، یہ کہہ گئے ہمیں، اب سرکار جب وصال فرما گئے تو نظرنا فی امورنا، مولا علی فرماتے پھر ہم نے اپنے معاملات میں غور کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی مصلی تو حضور نے ابو بکر کو دے دیا، اب ہم کیا کریں، خلیفہ بنانا ہے تو کسے بنائیں۔ مولا علی فرماتے فاخترنا لی دنی
لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. مولا علی فرماتے اے پوچھنے والے میرا فیصلہ سن، ہم سارے صحابہ نے مل کر کے جسے حضور نے دین کا امام بنایا ہم نے اسی کو اپنی دنیا کا امام مان لیا، اسی کو اپنی دنیا کا امام مان لیا. تو یہ ہیں صحابہ کرام کا اجماع، اور سارے صحابہ کا اجماع قطعی ہوتا ہے. اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کفر ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کفر ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کفر ہے، کیونکہ سارے صحابہ نے مل کر فیصلہ کیا. اب بات وہی آ جائے گی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں تھے، جیسا کہ قوالیوں میں گاتے ہیں نا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ ہے رافضیت پھیلائی جا رہی جی. اور ہماری بولی بالی عوام کو ان کو کیا کہا جائے، انہیں پڑھنا ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو جانتے ہیں مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ گویا سارے صحابہ نے مل کر پہلا ہی فیصلہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد غلط کیا، اور جو فیصلہ غلط کرے ان کی بات کیا ماننی؟ تو پھر دین آئے گا کہاں سے تم تک؟ انہی صحابہ نے تو پہنچا ہے، تو پورا دین ختم. ابو بکر صدیق کی افضلیت کے منکرین یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ تنہا ابو بکر کے منصب کا انکار نہیں ہوتا، اس کے پس پشت پورے دین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، پورے دین کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے ہر خطبے میں امام ہر جگہ پڑھتا ہے لا سیما علی اولہم بالتصدیق وافضلہم بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق. تو اب یہ معاملہ ہے. میں بڑی پیاری بات ہے لیکن ابھی مجھے لائیو بیان کرنا ہے 10 بجے 5 منٹ کے لیے، ورنہ میں آپ کو بڑی دلچسپ باتیں بتا دوں. اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ کل میں وہاں سے باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. تمہارا